احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 50، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ومصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہوں، صاد دال کاف روٹ ہے اس کا، سچا بتانے والا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں، لما واسطے اس کے، بینا یدیہ جو میرے سامنے ہے، یعنی مجھ سے پہلے، من التوراتی تورات میں سے، یعنی میں شریعت موسیٰ کی تصدیق کرنے آیا ہوں، والی احل لکم تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے۔ احلہ کا روٹ ہے ہا لام لام، احلہ یحلہ حلال، حل کہتے ہیں گرہ کھولنے کو، یعنی جس چیز پر بندش تھی اس کو ہٹا دیا، پابندی اٹھا لی۔ بعض الذی وہ جو حرمہ حرام کیا گیا، یعنی بعض چیزیں جو حرام کی گئی تھی، حرامیم اس کا روٹ ہے علیکم تم پر، وجئتکم اور میں لایا ہوں تم پر۔ اب یہاں ہم نے لایا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے ترجمہ تھا لایا ہوں تھا با کی وجہ سے، جئتکم بآیتن لایا ہوں ساتھ ایک نشانی، یعنی با کی وجہ سے ترجمہ بدل گیا۔ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون اور اطاعت کرو میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ ومصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی من التورات جو مجھ سے پہلے تورات تھی، اس کی تصدیق کرنے والا، یعنی اس کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ کتاب کی تصدیق کرنے کا معنی کیا ہے کہ وہ حق ہے، سچ ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسرا یہ کہ میرا وجود کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، کیسے؟ یعنی میں مصدق ہوں کہ تورات میں میری آمد کی خوشخبری دی گئی ہے، اب میں وہ خوشخبری عملی شکل میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ تو کیا بذات خود تورات کی تصدیق ہوں جو اللہ نے تورات کے اندر فرمایا ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے، بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ کیا چیزیں تھی؟ بنی اسرائیل کے ظلم اور بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کچھ حلال چیزوں کو جو دیگر شریعتوں میں حلال تھی ان پہ حرام کر دیا۔ سورۃ انعام میں آتا ہے، اور کہو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے بعض طیبات کو حرام کر دیا گیا تھا جو ان کے لیے حلال تھی، یعنی مثال کے طور ناخن والا پرندہ اور بہت ساری چیزیں جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ نہیں استعمال کر سکتے تھے، یہ ان کی زیادتی کی وجہ سے حرام کی گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کیا کیا؟ بعض وہ چیزیں جو ان پر حرام کی گئی تھی ان کو حلال کیا، اور اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حکیم بھی ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں، اور دل اور جانیں تمہاری آرام پائیں گی۔ تو میرا بوجھ، یعنی جو تم پہ بوجھ ہے میں وہ ہلکا کر دوں گا، میرا بوجھ ہلکا ہے اور نرم ہے۔ بہرحال یہ الفاظ مختلف ہیں، مراد ان کی یہ تھی کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو تم پہ حرام ہے وہ حلال اور آسانی پیدا کروں گا جس سے تمہیں آرام ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فرمایا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں۔ آیت کا لفظ جو ہے نا یہ معجزات کے لیے بھی آتا ہے اور آیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں آیت سے مراد انجیل کی آیت بھی ہو سکتی ہے، یہاں مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں، تو جو انہوں نے دکھائے تھے جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے ہیں۔ تو بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام
शरीयत मूसा की तजदीद करने के लिए आए थे, ना कि कोई नई शरीयत लेकर। यानी ईसा कोई नई शरीयत उस वक्त नहीं लाए थे, उसी की तजदीद कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि जो तौरात के अंदर मौजूद है, जो कुछ भी है वो मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ, जो पहले से उनके पास उनकी किताब मौजूद थी, क्योंकि इसी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। फत्तकुल्लाह वातिऊन, पस डरो अल्लाह से, रतात करो मेरी। दो काम करने के बताए जो बाकी तमाम पैगंबरों ने अपनी उम्मतों को बताए, और वो क्या थे? अल्लाह का डर और खौफ, तकवा और पैगंबर की अतात। हमारे लिए क्या हुक्म है? मूसा और ईसा के दरमियान तकरीबन 1975 साल का वक्फा था। इन 2000 सालों में यहूद ने अपने दीन में बहुत सी तब्दीलियां कर ली थी और दीन की शक्ल मसख कर दी थी। जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया कि यहूद से अमामत की नेमत ले ली जाती, यानी इस कदर उन्होंने नाफरमानियां की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर में एक पैगंबर इलाही यानी पैगंबर को भेजा और ख़ास किस्म के मौजज़ा से उनको नवाजा, यानी मौजज़ाना तरीके से उनको पैदा किया ताकि वो उनकी गलतियों को दूर कर सके, उनको उनकी गलतियां बता सकें और इन्हें तौबा का मौका फराम करें। तो उन्होंने जो बिगाड़ पैदा किया था ना, उसकी इस्लाह करें। इसी वजह से उन्होंने आकर कहा कि कुछ निशानियां लाया हूं तुम्हारे पास, तुरात और अंजील लाया हूं। अब तुम्हारा काम यह है कि अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। लेकिन उन्होंने क्या किया? सब कुछ देखने के बावजूद, सुनने के बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया। चंद लोग जो थे वो आप पे ईमान लाए थे। सदकल्लाहुल अज़ीम।